علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعات، الحمدللہ عظیم آن لائن فاؤنڈیشن کی طرف سے ہونے والا جو کورس ہے اس کی آج الحمدللہ تیسری کلاس ہے، جس میں ہم انشاءاللہ سورہ ماعون کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ دعا کرتی ہوں اللہ رب رحمان ہمیں صحیح معنوں میں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الماعون مکیۃ وہی 7 آیات۔ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں 7 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا دیکھا آپ نے؟ ارأیت، آپ حمزہ کے بارے میں پہچان چکی ہوں گی کہ حمزہ استفہامیہ ہے یہاں۔ ارأیت کے صیغے کے بارے میں آپ پہچان کر لیجئے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ تا مفتوحہ آ جائے تو واحد مذکر کا صیغہ بن جاتا ہے۔ تا کے اوپر یعنی زبر آ گئی ہے تو یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ۔ ارأیت، کیا دیکھا آپ نے؟ اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے پیارے پیغمبر کو مخاطب فرما رہے ہیں اس میں۔ کیا دیکھا آپ نے؟ الذی، اس شخص کو، یکذب بالدین، جو جھٹلاتا ہے قیامت کے دن کو۔ فذلک الذی یدع الیتیم، پس یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہیں وہ رغبت دلاتا مسکین کو کھانا کھلانے پر۔ فویل للمصلین، پس ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو لوگ وہ اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، جو لوگ وہ دکھلاوا کرتے ہیں۔ ویمنعون الماعون، اور وہ استعمال والی چیزوں کو روکتے ہیں۔ محترم سامعات، کوشش کیا کریں کہ آپ ترجمہ جو ہے اس کو بھی زبانی یاد کریں۔ جیسے الحمدللہ سورہ حفظ زبانی ہو رہی ہیں، اسی طرح آپ جو ترجمہ ہے یہ بھی حفظ کریں۔ سورت کو عربی کو بھی حفظ کریں، ترجمہ کو بھی حفظ کرنے کی کوشش کریں، تبھی آپ دیکھیں گی کہ نماز کے اندر آپ کو کتنی چینجنگ محسوس ہوگی کہ الحمدللہ آپ جب نماز ادا کر رہی ہوں گی، آپ ساتھ میں ترجمہ سمجھ رہی ہوں گی، تو وہ ایک علیحدہ سا ہی سرور پیدا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں کیا فرمایا ہے، اس صورت میں کیا فرمایا ہے ہمارے لیے، اس میں کیا عبرت ہے، تو انشاءاللہ کوشش کبھی ناکام نہیں گئی۔ اللہ رب العزت نے اس میں کیا فرمایا، تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، اے میرے پیارے پیغمبر، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کی طرف جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ بالدین، جیسا کہ مالک یوم الدین ہے، قیامت کا دن، دین کا میننگ قیامت کا دن ہے، قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ فذلک الذی یدع الیتیم، بس یہی وہ شخص ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ حالانکہ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یتیم کا کفیل اور میں جنت میں یوں ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں۔ سبحان اللہ۔
جو قیامت کے دن کو جھٹلانے والا ہے، کہتا ہے بس دنیا کی زندگی ہی ہے، یہی جینا اور مر کے ختم ہو جانا ہے، مٹی ہو جانا ہے، راکھ ہو جانا ہے، اس کے بعد کوئی جزا سزا نہیں، یعنی وہ جھٹلا رہا ہے۔ تو فرمایا یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور وہ مسکین کو کھانا کھلانے پر رغبت بھی نہیں دلاتا۔ یہی 3 آیات کے مطابق ہم چلتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیات کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ 6 کام کرنے والے لوگ، جو لوگ غیب پر ایمان لے آتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، نبی پر جو کتاب نازل ہوئی اس پر ایمان لاتے ہیں، پہلی کتابوں پر جو قرآن سے پہلے کتابیں نازل ہوئی ان پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ سچی تھیں، اور آخرت کے دن کا یقین کر رکھتے ہیں دل میں کہ وہ آخرت کا دن جو ہے قائم ہونے والا ہے، حساب و کتاب، جزا سزا، میزان، یعنی ترازو رکھا جائے گا، سارے معاملات جو نبی علیہ السلام نے محشر کے بتائے ہیں وہ سچ ہے، حق ہے۔ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ اصل میں کامیاب ہو گئے، یہی کامیابی پانے والے ہیں۔ اور جس نے آخرت کے دن کو ہی جھٹلا دیا تو وہ سنگ دل تو ہو گیا، اس نے یتیم سے پیار کیسے کرنا ہے، سنگ دلی کا مظاہرہ کر رہا ہے، یتیم کو دھکے دیتا ہے، بے رحمی کا مظاہرہ کرتا ہے، تو وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت کیسے دلا سکتا ہے؟ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں رحم پیدا فرمائے، ہم ایک دوسرے کے لیے رحم دل بنیں، یتیموں کے لیے خاص، مسکینوں کے لیے۔ اللہ رب العزت ہم پہ اپنا رحم فرمائے۔ آگے دیکھیے نمازیوں کے بارے میں ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا فویل للمصلین، بس ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ کن نمازیوں کے لیے؟ الذین ھم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں۔ وہ کیسی غفلت، اس کا مفہوم لیا جائے تو دیکھا جائے غفلت یا تو تاخیر کر دینا نماز کو، جسے کبھی پڑھ لینا کبھی چھوڑ دینا، یا پھر خشوع خضوع کا نہ ہونا، یا پھر جلدی جلدی سے ادا کر دی جائے، کم ذکر کرنا نماز میں، بس یوں ہی قل ھو اللہ احد پڑھ کے جلدی جلدی سے نماز کو ادا کر دینا۔ ایسی نماز جو ہے یہ منافقوں کی نماز۔ اللہ رب العزت نے خود سے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ لوگ جو ہیں جب کھڑے ہوتے ہیں، پہلے تو کھڑے ہوتے ہی نہیں ہیں، اگر کھڑے ہو جائے نماز کے لیے تو سستی کے ساتھ، پھر اللہ کا ذکر زیادہ نہیں کرتے، بہت کم کرتے ہیں۔ یہ غفلت والی نماز ہے۔ حضرت ابو رفع بن رافع بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک دیہاتی آیا اور اس نے بھی یوں جلدی جلدی سے نماز ادا کی، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، سلام پیش کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وعلیک فرجع فصلی فإنک لم یصلی فإنک لم تصلی، بس تو لوٹ جا، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ چلا گیا، اس نے پھر اپنی نماز کو لوٹایا،
اور ایسے ہی پھر آ کے اس نے سلام پیش کی. نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا فرجی فصلی فإنک لم تصلی، تو لوٹ جا، تو نے نماز 3 بار. ایسے ہوا تو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سکھلا دیجیے. یعنی کہ اتنی جلدی کی نماز گویا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ قبول نہیں کرتا. عاجزی خشوع خضوع ہونی چاہیے. دیکھا جیسے کہ اللہ نے ابھی اسی آیت کے اندر فرمایا فویل للمصلین، بس ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے. ایک تو غفلت برتنے والے. اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا الذین هم یراؤون، جو لوگ وہ دکھلاوا کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے بہت اچھی سی نماز ادا کر لیتے ہیں، دکھا کے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. لوگ کہیں گے مجھے فلاں میرے ہمسائی کہے گی یا اپنی رشتہ دار مجھے کہے گی بڑی نماز ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم بیٹھے دیگر صحابہ آپس میں بیٹھ کر تذکرہ کر رہے ہیں دجال کے بارے میں. نبی علیہ السلام تشریف لائے. نبی علیہ السلام نے سنا تو فرمایا الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال، کیا میں تم کو خبر نہ دے دوں اس چیز کی جو میرے نزدیک تمہارے اوپر زیادہ خوفناک، زیادہ خطرہ دار ہے. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں قال قلنا بلا، ہم نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجیے. فقال الشرک الخفیش، نبی علیہ السلام نے فرمایا مخفی شرک کے بارے میں بتاتا ہوں. مخفی شرک ہے یہ ان یقوم الرجل یصلی فیزین صلاتہ، کہ کوئی شخص کھڑا ہو گیا ہے نماز کے لیے اور وہ اپنی نماز کو مزین کر رہا ہے. لما یرا من نظر رجل، جب وہ کسی کو دیکھتا ہے تو اپنی نماز کو زینت دے دیتا ہے، اپنی نماز کو مزین کر دیتا ہے. تعویل کر دیا، لمبا سجدہ کر دیا، لمبا رکوع کر لیا، لمبا قیام کر دیا. یعنی کہ کوئی گھر میں آ گیا یا کوئی مسجد میں تھا تو مسجد میں کوئی آ گیا، یا گھر میں نماز پڑھنے والی جو نماز پڑھ رہی ہے کسی کو دیکھا، اوپر سے آ گئی عورت کی آواز آئی تو اس نے اپنی نماز کو زینت دے دی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، اور شرک کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے. اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں خشوع خضوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری آیت زیادہ لمبی تشریح ہوتی جا رہی ہے. کوشش تو ہوتی ہے کہ بہت مختصر سی ہو، لیکن زیادہ اگر ٹائم ہو جائے تو آپ نے تشریح سننی ہی ہوتی ہے. توجہ کے ساتھ سنا کریں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، فرمایا کہ استعمال والی چیزیں جو ہیں وہ روکتے ہیں. استعمال والی چیزیں یعنی آپ کے پاس اللہ رب العزت نے گھر میں جوسر عطا کیا ہے اور ہمسائے کو کبھی ضرورت پڑ گئی، اس کے گھر میں مہمان آئے ہیں اور وہ آپ سے جوسر لینے کے لیے آ گئی، تو وہ استعمال والی چیز ہے. آپ اس کو روکیں، اب اس کو منع کر رہے ہیں، روک رہے ہیں، آپ نہیں اسے دینا چاہ رہی، کوئی بہانہ بنا رہی ہیں، تو فویل، پس ہلاکت. کوئی بھی چیز آپ سے کوئی استعمال والی لینے کے لیے آ گئیں تو آپ اسے دے دیں، کہیں ہمارے لیے ہلاکت کا باعث نہ بن جائے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.